السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے ساتھ میں ہوں قاسم بخاری. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ FPCCI ذکی اعجاز صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے, بہت شکریہ آپ کا. سر مجھے بتائیے گا, یہ پاک چائنا فیسٹیول ہو رہا ہے, یہ کلیبریشن پاکستان کا چائنا کے ساتھ, چائنا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کی بہت پرانی دوستی ہے اور یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اسی کے توسط سے پاک چائنا جوائنٹ چیمبر نے آج پاک چائنا لو ایکسپو کا انعقاد کیا ہے لوور ایکسپو سینٹر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دو ملکوں کو آپس میں لانے کا, آپس میں کنیکٹ کرنے کا یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس قسم کے جو ایکسپوز ہیں, ایگزیبیشن کرواتے رہیں. ہمیں چائنا بھی جانا چاہیے اور چائنا کو پاکستان میں آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان اور چائنا کی جو پرانی دوستی ہے, اب ٹائم آ گیا ہے, خاص طور پہ CPEC 2 میں جو ہمارا جو ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ, اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری لگانا ہے. جو CPEC 1 تھا اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا اور CPEC 2 میں پاکستان میں انڈسٹری لگانا تھا, اسپیشل اکنامک زون ڈیولپ کرنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں وہ وقت آ گیا ہے کہ چائنیز انٹرپرائزز کو ہم یہاں انوائٹ کریں. میری ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ آف پنجاب سے, پرائم منسٹر صاحب سے, چیف منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ ہوگی کہ چائنیز کو یہاں پر اگر ہم اس وقت اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, کیونکہ چائنا کی جو USA چائنا کے اوپر بہت زیادہ ٹیرف لگا رہا ہے, تو اگر چائنیز انٹرپرائزز آ کر پاکستان میں پروڈکشن شروع کر دیں اور یہاں سے ایکسپورٹ کریں تو ان کو 19% ٹیرف جو ہے اس کا فیس کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چائنیز انٹرپرائزز کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے کہ پاکستان انویسٹ کریں, یہاں پر مینوفیکچرنگ کریں اور یورپ اور USA میں ایکسپورٹ کریں. سر بزنس ٹو بزنس گورنمنٹ تو کہہ رہی ہوتی ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بزنس ہو رہا ہوتا ہے, لوگ بھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا کہ پیپل ٹو پیپل بھی کانٹیکٹ ہو رہا ہے, یہ اچھا ہے, پازیٹیو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دو ملکوں میں قریب آنے کے لیے کلچرل جو ہے اس کو بہت زیادہ ٹائز ہے, ان کو کرنا چاہیے. اور آج جس طرح ابھی یہاں پر ایک ایونٹ چل رہا ہے, یہاں پر ہم اپنی ثقافت ان کو شو کر رہے ہیں, اسی طرح اس ثقافت کو ہمیں چائنا میں بھی جا کے پریزنٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ دو ملکوں کو آپ قریب لانے میں, لوگوں کو قریب لانے کے لیے اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے. سر مجھے بتائیے گا, کیا آپ کیا پروجیکشن کر رہے ہیں کہ اگر چائنا پاکستان کی طرف آتا ہے, جو US ٹیرف ادھر زیادہ لگ رہے ہیں, تو پاکستان میں کتنی ہیفٹی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے؟ دیکھیے میں اس وقت آپ کے ریڈیو پاکستان کے توسط سے دیکھیں اس وقت چائنیز انٹرپرائز کی کچھ یہاں پر چیلنج ہے پاکستان کے اندر. نو ڈاؤٹ کہ پنجاب کے اندر سیکورٹی کی جو صورتحال ہے وہ بہت اچھی ہے کمپیریٹیولی سندھ اور KP بلوچستان. تو ایک تو یہ اس وقت ایشوز ہے. نمبر 2, پاکستان میں جو ٹیکسز ہے وہ بہت زیادہ ہیں, جیسے آپ کو بھی پتہ ہے. تیسرا, وہ یہ چاہتے ہیں جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں, جو انڈسٹری ہے وہ سمندر کے قریب لگنی چاہیے. پنجاب نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن اگر کوئی را مٹیریل امپورٹ کرنا ہے اور اس کو ری ایکسپورٹ کرنا ہے تو میں پہلے پورٹ سے, کراچی پورٹ سے پنجاب لے کر آؤں گا اور واپس میں لے کے جاؤں گا, تو اب لاجسٹک کاسٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان گورنمنٹ ہے, جو نئے انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں وہ سمندر کے قریب بنائیں تاکہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنے میں آسانی ہو سکے. لیکن اس کے باوجود پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر انڈسٹری لگنی چاہیے. پنجاب کے پاس اسپیشل اکنامک زونز اویلیبل ہے, ہمارے پاس بجلی اویلیبل ہے, ہمارے پاس مین پاور اویلیبل ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ چائنا کی جو کمپنیز ہیں, جو انٹرپرائزز ہیں, پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. سر ریسنٹلی ایک سعودی ڈیلیگیشن آیا اور پنجاب نے بڑا ویلکم کیا, سعودی انویسٹرز نے انویسٹمنٹ کا اظہار بھی کیا ادھر. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور ادھر کتنی پروجیکٹڈ انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں ان نیئر فیوچر؟ دیکھیں اس دفعہ جو سعودی عرب سے جو ڈیلیگیشن آیا اس میں بہت ٹارگیٹڈ لوگ تھے, خاص طور پہ جو ان کی سعودی عرب بزنس کونسل ہے ان کے جو چیئرمین تھے, ان کے جو شہزادہ بھی تھے, انہوں نے اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا. اس دفعہ اس کے اندر اسٹیل کے لوگ تھے, اس میں ڈیری کے لوگ تھے. بہت ایک میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا گورنمنٹ آف پاکستان نے, BOI نے, SIFC نے بہت اچھا ڈیلیگیشن ارینج کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری جو پروونشل گورنمنٹس ہیں, اگر ہم انویسٹرز کو, ڈومیسٹک انویسٹر کو بھی اور انٹرنیشنل انویسٹر کو بھی, اگر ہم لینڈ
30 ایئرز یا 90 ایئرز کے اوپر لیز پہ پرووائڈ کریں. اس کے بعد ایس سی زی کے اندر جو ٹیرف ہے اس کو اگر ہم ریڈیوس کریں, سپر ٹیکس کو ختم کریں, دوسری چیزوں کو ختم کریں, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان خود بہت بڑی ایک پاپولیشن ہے, 250 ملین پیپل کی ہے, اور یہاں سے ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس را مٹیریل بھی اویلیبل ہے, مائننگ اینڈ منرلز کا بہت بڑا ذخیرہ پاکستان کے اندر. ایک متعدد اندازے کے مطابق 16 ٹریلین سے 20 ٹریلین US ڈالر کے ہمارے پاس ریئر ارتھ کے خزانہ موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں ہمیں پاکستان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. پاکستان کی جو جو اس وقت جو سچویشن ہے, پولیٹیکل جو صورتحال ہے, خاص طور پہ جو ہمارا گوادر ڈیپ سی ہے, وہ دیکھیں ایسا ڈیپ سی ہے جو کہ دبئی میں اور وہاں پر بھی موجود نہیں ہے. اس سے ٹرانزٹ ٹائم کم ہو جاتا ہے شپنگ لائنز کا, 1 ہفتہ کم سے کم. تو ہمارے پاس بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں کہ اگر ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے, ہمارا ایران کے ساتھ بارڈر ہے, ہمارے ساتھ جو انڈیا ہے, ہمارے ساتھ چائنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان, چائنا, انڈیا, افغانستان, ایران, اگر ان کی پاپولیشن کو آپ اکٹھا کر لیں تو یہ 3.5 یا 6 بلین بن جاتی ہے, جو دنیا کا 40% ریسورسز ہے. اور ہماری آپس میں ٹریڈ نہیں ہے, بائیلیٹرل ٹریڈ نہیں ہے. تو اگر ہم صرف اسی پہ فوکس کر لیں, یہ 5-6 ممالک کے اوپر, جہاں ہم بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں, بائی سی بھی جا سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہمیں اس وقت. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ کو کہ ہمیں اس وقت کنسسٹنٹ پالیسی چاہیے, میڈیم, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. کوئی بھی گورنمنٹ آئے یا جائے, وہ پالیسی چینج نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ کام ہم کر لیں, اسی طرح ہماری ریکویسٹ ہے فیڈریشن کے بیاف کے اوپر کہ ڈسٹرکٹ کو اور ڈویژن کو اسٹرانگ کریں. پاکستان کی جی ٹی پی میں ٹوٹل 10 شہروں کا کنٹریبیوشن ہے, باقی شہر کدھر ہے, باقی ہماری پروڈکٹس کدھر ہے. اگر میں ایکسپورٹ کی بات کروں تو 50% سے زیادہ ہم ٹیکسٹائل کے اوپر منحصر کرتے ہیں, باقی میٹ ہے, رائس ہے, اس طرح کی 5-6 چیزیں ہیں. تو وائی ناٹ, ہمارے پاکستان میں 170 سے زیادہ ڈسٹرکٹ ہے, اگر ہم ایک ڈسٹرکٹ کو $1 بلین کا ٹارگٹ دیں 2030 تک, تو ہم 180 بلین US ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں 2030 تک. اور چائنا نے اور انڈیا نے اسی کو ہی فالو کیا ہے. تو یہ بھی پاکستان کے بعد بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اختیارات ہیں, جو وسائل ہیں, جو فنڈز ہیں, اس کی تقسیم نیچے لیول تک جانی چاہیے. NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم, اس میں بالکل کلیئر چیز ہے کہ جو اختیارات ہیں, جو فنڈز ہیں, وہ نیچے تک جانے چاہیے. تو یہ ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے. اچھا سر, ایک لنک کویسچن ہے کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ باڈیز بل اپروو ہوا ہے, اس سے پاور ڈی ریگولیٹ بھی ہوگی اور گراس روٹ پہ جائے گی. مجھے بتائیے گا کہ CM پنجاب بڑا فوکس کر رہی ہے بزنس کمیونٹی پہ, آپ انیشیٹیوز کو کیسے دیکھ رہے ہیں CM پنجاب کے؟ دیکھیں CM پنجاب جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہیں, جب سے وہ آئی ہیں دن اور رات انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کے پروگرام سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ انڈسٹری, امپلائمنٹ, روزگار جب تک نہیں ملے گا لوگوں کو, جب تک انڈسٹری نہیں لگے گی, تو ہمیں سب سے پہلے لوکل انویسٹر کو یہاں پاکستان میں روکنا ہوگا اور پھر فورن انویسٹر کو یہاں لانا پڑے گا. میں اگین نو ڈاؤٹ کہ CM پنجاب بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ انڈسٹری کے اوپر فوکس کریں, امپلائمنٹ کے اوپر فوکس کریں, ٹریننگ کے اوپر فوکس کریں. ٹیفٹا بہت بڑا ایک ادارہ ہے, لیکن وہاں پر وہ کورسز ہو رہے ہیں جو کہ اب دنیا میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک بہت بڑی اس وقت پاور ہے جو بہت سارے ملک اس وقت فیس کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ینگ جنریشن ختم ہو گئی ہے. ہمارے پاس 150 ملین ینگ جنریشن ہے, ہم ان کو ٹرین کریں اور پاکستان سے باہر بھجوائیں. ابھی جو ہمارے پاکستانی ملک سے باہر ہیں, ان کی جو فیکس جو وہ پاکستان میں جو ڈالر بھیجتے ہیں کوئی $250 یا $300 ہے. اگر ہم ان کو ٹرین کر کے بھیج دیں تو $600-700 ہو جائے یا $1,000 ہو جائے. تو ابھی اس سال $40 بلین پاکستانیز نے پاکستان میں بھیجا ہے. اگر وہ ڈبل بھیج دیں تو یہ $80 بلین ہو جائے گا, اور اگر $1,000 بھیج دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ $100 بلین تک پہنچ. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکلڈ ورکر ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے ریمیٹنسز میں اضافہ ہو سکے. جی ناظرین, ذکی اعجاز صاحب گورنمنٹ آف پنجاب کی تعریف کر رہے تھے کہ گورنمنٹ آف پنجاب پروموٹ کر رہی ہے بزنس کو, انویسٹمنٹ کلچر کو. ریڈیو پاکستان کے ساتھ قاسم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.